3 ہستیوں کی دعاؤں نے خدا کی قسم مجھے اٹھا کے رکھ دیا۔ ایک میرے باپ کی فکر تھی، سن 1981-82 میں ابا کا انتقال ہوا۔ آج دیکھ لو 2023 ہو گیا میرے عزیزوں، کوئی 41 سال ہو گئے، ہم نے تو دیکھا بھی باپ کو صحیح کوئی نہیں تھا۔ ماں تھی، 9 بہن بھائیوں کو اللہ اکبر پتہ نہیں اس نے کیسے پالا، اللہ اکبر۔ کسی کو ورک شاپ میں نہ لگایا، کسی کو میرے عزیزوں دودھ والی دکان پہ نہ لگایا، کسی کو ہوٹل والی دکان پہ نہ لگایا۔ ہم غریب سے متوسط سے خاندان کے لوگ تھے۔ میری اماں کہتی ہے آدھا کلو دودھ میں کلو پانی ڈال کے گزارا کیا کرتی تھی، تمہاری اسپت کی چپلی ٹوٹا کرتی تھی۔ میرے پاس 54 پیسے موچی کو دینے کے لیے نہیں ہوتے تھے، میں خود ہی سوئی دھاگے سے گانٹ لیتی تھی۔ مجھے کیا پتا اللہ ہبت اللہ کے خاندان کو اتنا رنگ لگائے گا۔ ایک قدم پاکستان کے اندر ہوتا ہے، دوسرا مکے میں ہوتا ہے، تیسرا مدینے کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم تو سائیکل کے قابل نہیں تھے، اللہ نے جہازوں میں اٹھا کے ہمیں پھرا دیا۔ یہ فکر تھی باپ کی، دعائیں ماں کی تھی، توجہ استاد محترم کی تھی، فیض پیر کا تھا۔ خدا پاک کی قسم ان 4 حالوں کے اندر اللہ نے گلدستہ سا بنا دیا۔ ہم کس قابل ہیں لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں جب دنیا میں کہتی ہے پیر طریقت اندر جھانک کے دیکھتے ہیں اللہ اس القاب پہ پکڑ نہ لینا الہ العالمین، اگر اس پر پکڑ ہو گئی تو تھا کوئی نہیں، تو نے جھوٹا لوگوں کو کیوں کہا تھا؟ اچھے اچھوں کی دھلائی ہو جائے گی، اچھے اچھوں کی غیرت کے جنازے نکل جائیں گے۔ میرے پیاروں، میں تمہیں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، یہ دنیا کی زندگی رب چاہی گزار لو، آخرت کی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا۔ آج میرے عزیزو، ایک لڑکی جو تجھے موبائل میں پسند آ گئی، تجھے رکشے میں پسند آ گئی، تجھے کالج میں پسند آ گئی، اللہ کی محبت پر قربان کر دے، اللہ وہ حوریں عطا فرمائے گا جن حوروں کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ موبائل کے اندر کسی کی بیٹی کی تصویر آئے، کالج جاتے ہیں یونیورسٹی میں آئے، اللہ تھوڑا سا دل کو سمجھا لیا کر اتق اللہ، اس آنکھ سے تُنے اللہ کا گھر دیکھنا ہے، رسول اللہ کا روزہ دیکھنا ہے، اس آنکھ سے تُنے حضور کا دیدار کرنا ہے، اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ خدا پاک کی قسم جن آنکھ نے غیروں کے دیدار کر لیے، اللہ اور اس کے رسول کے دیدار سے وہ آنکھ محروم کر دی گئی ہے۔ اپنے لباس پہ میرے چاند غور کیا کر، یہ میرا لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی مخالفت تو نہیں کر رہا۔ یہ مدینے والی زندگی، یہ میڈ ان تھائی لینڈ ہے، میڈ ان چائنا ہے، میڈ ان انگلینڈ ہے، میڈ ان لندن کی میرے عزیزو، میرے سوغاتیں پہننے والوں کبھی میڈ ان مدینہ بھی تو پسند کیا کرو۔ پیر جی میڈ ان مدینہ کب پسند آیا؟ جب ککھ نہ بچا، بساکھیاں لے کے چلنے لگے، لاٹھیاں ہاتھوں میں لے کے چلنے لگے۔ اب کہہ رہے مدینے دا رومال لے کے دیا جائے، اب کہہ رہے عبداللہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مدینے کا سرما لا کے دینا۔ اب کہتے میں نے کچھ اور کوئی نہیں چاہیے، میں نے مدینے دی کھجورا لے آ دیں۔ اور کہنا کچھ نہیں چاہیے، میں نے مکے دا خالص زمزم لے آ دیں۔ اب کہنا نا میں نے لال رومال ہے، چٹا رومال لے کے دے جو مدینے سے آیا۔ 70 سال مدینے والے کی مخالفت کرتا رہا، اب تجھے مدینے والے کے رومال کے اوپر پیار آیا۔ کتنا بہمت ہے اپنے آپ کو سمجھ لیا، اور کتنا بہمت ہے آمنہ کے لال کو تو نے سمجھ لیا۔ خدا پاک کی قسم چائنا کے اندر وہ رومال بنے اور مدینے کی ہواؤں سے ٹکرائے، وہ تجھے اللہ لگتا ہے جس کو اللہ نے پوچھ کے بنایا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ کبھی اللہ فرما رہے لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ، کبھی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کبھی فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کبھی فرمایا لا أُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ۔ ان القاب کے ساتھ بنایا۔ ادائے بتا تیری کیسے بناؤ، تیری عائشہ کو کیسا بناؤ، تیرے حسین کو کیسا بناؤ، تیری فاطمہ کو کیسا بناؤ، تیرے علی کو کیسا بناؤ، تیرے مکے کو کیسا بناؤ، تیرے مدینے کو کیسا بناؤ۔ خدا پاک کی قسم ہے، اولاد میں دیکھو پیار ملے گا، ماں میں دیکھو پیار ملے گا، باپ میں دیکھو پیار ملے گا، میرے عزیز اور رشتہ داروں میں دیکھو پیار ملے گا، لیکن ایسا تمہیں ایک محسن انسانیت دکھاؤ۔ ماں باپ کا پیار ایک طرف، آمنہ کے لال کا پیار امت کے ساتھ زیادہ ہے۔ شاگرد استاد کا تعلق ہوگا، لیکن آمنہ کے لال کا امت کے ساتھ زیادہ تعلق ہے۔ یہ اجتماعات ہے نقشبندی سلسلے کے۔ پچھلا جمعہ پیر محل میں تھا، اس سے پچھلا میرا چوک قریشی میں خواجہ پیر عبدالخبیر آزاد صاحب کے نانا جان کے میرا عزیز و سلانہ وہاں اجتماع تھا۔ اس سے پہلا امداد العلوم میں پیر عبدالکریم ندیم صاحب کے ہاں تھا۔ 2 پاکستان کے اندر اسٹیج ایسے ہیں جہاں عبدالحنان بھی تو کیا بڑے سے بڑا تقریر کرتا گھبراتا ہے۔ ایک خانپور کا اسٹیج، ایک دین پور کا اسٹیج، اکابرین کا مجمع ہوتا ہے، شوق کا مجمع ہوتا ہے، بات کرتے ڈر لگتا ہے۔ جمعے کے بعد تھا میرا بیان، پچھلے سے پچھلے جمعے، اس سے پچھلے جمعے میں نے کہا مولانا ایک حدیث میرے پڑھی لیکن تحقیق کوئی نہیں، میں آپ کو مجمع میں سناتا ہوں، اگر ہے نہیں تو اصلاح کر دیجئے گا، اگر ہے تو تائید کر دیجئے گا، آپ محقق الحسن ہیں۔
کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر مبارک میں اتارا گیا، جس صحابی نے حضور کو قبر میں اتارا تھا، آپ نے چہرہ مبارک دیکھا رحمت دو عالم کا، تو آپ کے لب جنبش کھا رہے تھے، آپ کے لب ہل رہے تھے، آپ کے ہونٹوں میں حرکت آ رہی تھی، تو صحابی نے یوں کر کے کان لگایا تو رحمت عالم کے ہونٹوں سے آواز آئی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ مولانا اللہ اکبر، جب میں یوں منہ کیا میں نے کہا مولانا صحیح ہے، تو مولانا یوں کپڑے میں منہ دے کے ہجکیوں کے ساتھ رو رہے تھے، اور ان کی کیفیت نے سارے مجمع کو رلا دیا۔ فرمانے لگے میں بتاتا ہوں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا گیا تو آپ کے چہرے انور پہ چادر تھی، اور ہونٹوں کی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ایسے ہل رہی تھی۔ صحابی نے چہرے سے کپڑا ہٹایا، اس وقت حضور کے ہونٹوں سے آواز آ رہی ہے، اللہ میں محمد جا رہا ہوں، امت تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اندازہ لگاؤ دارالعلوم اسلامیہ میں آنے والوں، آمنہ کی گود میں آئے امت کا غم لے کے آ رہا ہے، حلیمہ کے ویڑے میں جائے امت کا غم لے کے جا رہا ہے، شیمہ کی گودی میں امت کا غم، بقیہ چراتے وہ امت کا غم لے کے جا رہا ہے، اماں کا جنازہ دیکھتے امت کا غم لے کے جا رہا ہے، دادا جدا ہوا دادے کا غم کم، امت کا غم زیادہ، چاچے کے ٹکڑے ہوئے چاچے کے ٹکڑے کا غم کم، امت کا غم زیادہ۔ میرے عزیزوں خدیجہ کا جنازہ اٹھا امت کا غم، میرا آج پر جا رہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے امت کا غم کرنے، اور میرے عزیزوں مزاروں میں، غاروں میں، وفاؤں میں، اداؤں میں، شیب ابی طالب کی گھاٹی میں اتنی مار پڑ رہی ہے، بس طائف کی گلیوں کے اندر کے لبوں سے بھی خون آ رہا ہے، وہاں بھی امت کا غم لے کے آ رہا ہے۔ اتنا مجھے کوئی محسن دکھاؤ، اتنا مجھے مشفق دکھاؤ، اتنا مجھے پیار کرنے والے دکھاؤ جو روز انور میں قبر میں لیٹ کے بھی امت کا غم امت کو دکھا رہا ہے۔ یہ تسبیح کے جانے پر میرے عزیزوں، اگر میرے پیر نے کہہ دیا، اگر میرے مرکز سے کہہ دیا 100 دفعہ صبح 2 دفعہ شام، لیکن میرے عزیزوں کیا کبھی مجھے احساس ہوا؟ لوگ تسبیح ہاتھ میں پکڑتے کہتے ڈرامے کرتے ہیں، نہیں تسبیح ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھا کرو، یہ بظاہر میرے عزیزوں بار ٹوپیاں بیچنے والا بیٹھا ہے، اس سے بھی خرید لو، خدا اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ گاڑی ہمیشہ اونچی دکان پہ رکتی ہے، ریڈی والوں کو کراس نہ کیا کرو، کیا پتا 1 درجن کیلے خرید کے لے جاؤ، وہ 100 روپے کے اندر غریب کے گھر کا چولہا جل جائے، بچوں کے پیٹ میں روٹی آئے، خدا کی قسم ہاتھ نہ اٹھے، ڈکار مارے، خدا خریدنے والے سے راضی ہو جائے۔ یہ کام کرو، احساس پیدا کرو، یہ امت لینے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ امت نے تو اپنی غیرت کے جنازے نکال دیے، یہ تو امت دینے کے لیے آئی تھی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم کرتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے، وتؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لے کے آئی۔ حیا ہمارے پاس، غیرت ہمارے پاس، اچھی سوچ ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس، نظام ہمارے پاس، نبی ہمارے پاس، شریعت ہمارے پاس، غیرت ہمارے پاس، ماں بیٹی کا کنسپٹ ہمارے پاس، عورت کا نظریہ ہمارے پاس ہے، بھائی کی قدر ہمارے پاس، اخلاق ہمارے پاس، صداقت، ریاضت، عدالت، سچائی ہمارے پاس، خوف خدا ہمارے پاس۔ کوئی ایک چیز تو بتاؤ، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل، اللہ اکبر۔